We are playing with our universe. We are playing with our water sources, many parts. That the mental, there is climate change is a major cause, one of the mental stress for the people. People are not living happy life. People are mentally stressed due to climate change. This is one of the new research which has been explored by the next one. So this is look at this slide, few pictures from different parts of the world, that how our human health, our bodies, our children, our systems, they are affected by the next. سلوشنز جو ہے کریٹ کیے ہیں. تو پاکستان میں بھی یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو اسموک کا ایک لاہور میں اسپیشلی پنجاب میں بڑا ایک ایشو کریٹ ہو رہا ہے, جس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ سانس کی جو بیماریاں ہیں اور پھر ہمارے یہاں پینڈیمک کا بھی آ جانا, انفارچونیٹلی ہمارے بچے اس میں بہت سفر کر رہے ہیں. اور ہمیں اس انوائرمنٹ کو سیو رکھنے کے لیے ہمیں درخت لگانے کی ضرورت ہے. درخت چونکہ سنت نبی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر فرد ایک جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ شجرکاری میں اپنے آپ اس مہم میں اپنا رول ادا کرے. اور اسپیشلی جو خواتین ہیں وہ گھروں سے صفائی اور جو گرینری کے نظام کو لے کر چل سکتی ہیں. وہ ویمن جوائنٹ ہینڈ چین کے ذریعے اپنے آپ کو لے کر چلیں گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ یہ چین بندھی جائے گی, ہم گلی محلوں سے اس کو لے کر چلیں گے, تو یہ ٹاؤن سے پھر ڈسٹرکس اور ڈسٹرکٹ سے پھر جو ہے کنٹری لیول پر اس کو سرو کریں گے انشاءاللہ. تو تھینک یو سو مچ جی. میں اس میں صرف ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو پانی کے حوالے سے ایشو اور پانی کا جو ویسٹیج کے حوالے سے بات آتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں ڈیمز بنانے کی ضرورت ہے. اور جتنا بھی ویسٹ پانی ہے, اور جو بھی جب ہمیں ہمیشہ سے انڈیا کی جو ہے نا وہ جنگ کولڈ وار کا سامنا رہتا ہے, تو اس کے حوالے سے بھی میں کہوں گی کہ اگر ہم نے ڈیمز تعمیر کیے ہوں گے تو ہمیں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوگا, ہم پانی سٹور کر سکیں گے. وہ جتنا مرضی پانی چھوڑ دیں ہم اس کو سٹور کریں گے اور پھر اس کو یوز کریں گے, اور اس پانی سے ہمارے جو انرجی لیول ہے وہ ہمارا بہتر ہوگا. تھینک یو سو مچ. بلڈنگ ہے یہ, ایک 10 کنال کا گھر تھا جس میں 5 لوگ رہتے تھے, اور 3 سے 4 ٹوائلٹس تھے, اور اس میں 8-10 لوگوں کا جو پورا آپ کا ڈرینیج سسٹم بنا ہوا تھا. ہم نے کیا کیا, ہم نے اس کو ایک ٹریڈ سینٹر وہاں کھڑا کر دیا. وہاں رہنے والوں کی تعداد کئی ہزار ڈیلی لوگ جو وزٹ کرتے ہیں, لیکن ہماری جو سیوریج پائپس تھیں وہ ہم نے سائز وہی چھوڑ دیا. مطلب جب ہم نے ڈیولپمنٹ شروع کی, سوسائٹیز بنانا شروع کی, جو لاہور کا سٹرکچر تھا سیوریج کا وہ آج سے 70 سال پرانا ہے. 50 سال میں آئی تھنک کچھ سوائے اس کے کہ کسی گلی کی پائپ پڑ جائے, کوئی نالی بن جائے, اس کے علاوہ بیسک سیوریج سسٹم وہی ہے. اس سے کیا ہوا, اس میں لیکیجز, ڈیمیجنگ شروع ہوا, پریشر زیادہ بڑھا, تو وہ پینے والے پانی میں ملتا چلا گیا, اور اس سے آپ کے پانی میں آرسینک کی تعداد بڑھتی چلی گئی. لاہور کا پانی جو کہتے تھے کہ لاہور کا پانی پیتے ہی بھوک لگ جاتی ہے, ہم آج یہ باٹل مافیا کے ہاتھوں گرفتار ہیں. حالانکہ اس کے لیے ہمیں کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں چاہیے تھی کہ ہم نے پانی کو صاف کیسے کرنا. آج ہم نے اس مسئلے کو سمجھا, اور واسا نے اس حوالے سے کیا کیا, 50 سال کے بعد بغیر کسی کھدائی کے ایک لیٹسٹ سسٹم جو ڈرلنگ سسٹم کہلاتا ہے, اس سے پورا لاہور کا جو افتتاح ہے آگے پورے پنجاب میں جائے گا انشاءاللہ. اس کا پورا ڈرینیج سسٹم چینج ہونے جا رہا ہے. سے وہ کر رہے ہیں ہم, اور ہمارا اسٹیپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ہماری پوری ٹیم, وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی پوری ٹیم, یہاں پہ ان کی ٹیم کے میں بھی ان کی ٹیم کا ممبر ہوں, لیکن خاص طور پہ کیبنٹ ممبر محسن لغاری صاحب یہاں پہ موجود ہے. ہم سب کی یہ کوشش ہے کہ ہمیں پاکستان کو پروگریسو پاکستان بنانا ہے. پچھلی 70 سال میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں جانے انجانے میں, جس کی وجہ سے پاکستان کی چاہے معیشت ہے, چاہے کلائمیٹ چینج ہے, چاہے دوسرے جتنے بھی پاکستان کے کام ہے جو ہم جانے انجانے میں جو ہم سے نقصانات ہوئے ہیں, ان کو کور کرنا ہماری ذمہ داری ہے. میں مبارکباد پیش کروں گا امجد گلزار صاحب کو, سیمول کلیمٹ صاحب کو, کاشف رضا کو, کہ ان سب نے مل کے جو یہ پروگرام ارینج کیا, اور بڑا خوبصورت ایک پیغام اور مقصد کے لیے, کیونکہ ہمارا سب کا مقصد ہے کہ ہم نے پاکستان کی بہتری کے لیے اپنی کوششیں جو ہیں
وہ اپنے حصے کی جو کوششیں ہیں وہ ہم نے سب نے مل کے کرنی ہے. تو آپ سب کا شکریہ. ان میں ٹیرس ہے, چھتیں ہیں, گلی ہے, جو بھی ہے, جس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں, آپ اپنی بیسٹ اپرچونٹیز کے ساتھ اس کے اوپر توجہ دی جانی چاہیے. میرے خیال میں اس کے اوپر جو ہے گورنمنٹ کے علاوہ ہر انسان اپنا کردار ادا کرے تو وہ اپنی بیسٹ پرفارمنس دے سکتا ہے. آرگنائز اور موبلائز کر کے آج آپ کے درمیان لا بٹھایا ہے, تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے سیمی کا, جنہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ انتہائی محنت کی ہے. تو میں چاہوں گی کہ بھرپور تالیوں سے آپ ہمارے جو کمیونٹی ورکرز یہاں پہ ہیں, ہم ان کی انکریجمنٹ کے لیے ہم بھرپور تالیاں بجائیں. کرنے میں دیر ہو گئی, اس کے لیے میری معذرت. یہ جو کیریٹاس والوں نے یہ جو ایک ایونٹ آرگنائز کرایا ہے کلائمیٹ چینج کے اوپر اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے, پہلے تو میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے, ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر ہمارے ملک میں کوئی اویئرنیس نہیں کا کام نہیں ہو رہا. بے حسی ہے ہماری اس چیز پہ, اور ہم بدقسمتی سے دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے ہمارا جو کہ کلائمیٹ چینج کے ساتھ سب سے زیادہ افیکٹ ہوں گے. ہم اپنے آج بھی اگر ہم کل میرے کچھ دوستوں نے آنا تھا تو ہمارا ایئرپورٹ جو تھا وہ فاگ کی وجہ سے بند تھا اور فلائٹیں ڈائیورٹ ہو رہی تھیں. یہ ہماری زندگی میں ایک چھوٹی سی ایسی چیز ہے جو کہ ہم سامنے دیکھ رہے ہیں, جو اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں, لیکن اس کے کازز کے اوپر ہماری جو ہے ہماری توجہ وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. پچھلے کئی سالوں سے, کئی دہائیوں سے ہمارے ملک میں ترقی اور بہتری جو ہے وہ برک اینڈ مارٹر کی, اینٹ اور گارے کے اوپر جو کام ہو, جو پیسے خرچ ہوں, اس کو ہم نے ترقی سمجھا اور ہمارا فوکس اسی طرف رہا کہ کتنا اینٹ اور گارے کا کام ہو گیا. اور جو اصل چیزیں, جو پالیسیز ہوتی ہیں, جن کے جو لانگ ٹرم افیکٹس آتے ہیں, جو دور رس جن کے نتائج نکلتے ہیں, وہ ہماری ترجیحات میں نہیں رہیں. ہم نے بے دردی کے ساتھ اپنے فارسٹ کو کاٹا, ہمارا ٹریز کا جو کور ہے وہ ہمارا کم ہوتا گیا. ہم نے بے دردی کے ساتھ پانی کو استعمال کیا, ہم نے بہت بے دردی کے ساتھ پانی کو پلوٹ کیا, اور آج ہم ایک بڑے ہی خطرناک حد تک پہنچ چکے ہیں جہاں پہ اگر ہم ان چیزوں پہ توجہ نہیں کریں گے تو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے خوراک کے معاملات ہوں گے, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے پینے کے پانی کے مسئلے ہوں گے, ہمارے آنے والی نسلوں کو جو ہوا ملے گی سانس لینے کے لیے وہ جو ہے مضر صحت ہوگی. تو آج سے نہیں بلکہ گزشتہ کل سے ہی ہمیں اس چیز کے اوپر کام کر دینا شروع کریے چاہیے. ناٹ ٹوڈے, شوڈ ہیو بین ڈن یسٹرڈے. ہم آج بھی شاید لیٹ ہو گئے ہیں جو ہمیں اقدام لینے چاہیے تھے ان کے لیے. ہماری پی ٹی آئی کی حکومت میں ایک جو بہت اچھی چیز مجھے لگتی ہے, جو مجھے اٹریکٹ کرتی ہے اس پارٹی کی طرف, وہ ہے لانگ ٹرم ویژن, جو ہم وسعت نظری کے ساتھ آگے دیکھتے ہوئے جو فیصلے کر رہے ہیں. اور ٹری پلانٹیشن اور ہوا کی جو آلودگی ہے اس کی بہتری کے لیے تو ملین ٹری کا جو ٹری پلانٹیشن کا جو ہماری سونامی کا ایک پروگرام تھا جو خیبر پختونخوا میں بہت سکسیزفل رہا ہے, اور ابھی آگے پنجاب میں اور پورے ملک میں اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے. کلائمیٹ چینج ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر ساری دنیا کے اندر ایک اویئرنیس اور سب لوگ کام کر رہے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں پچھلے کئی دہائیوں سے اس چیز کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں دی گئی, جس کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا چاہے پینے کا پانی ہو, چاہے ہماری سانس لینے کی ہوا ہو, ان سب چیزوں کی کوالٹی جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. اور ہمارے جو ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے آپ دیکھیں ہمارے موسموں کا جو سائیکل ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو گیا ہے. اور ان ساری چیزوں پہ توجہ دینے کے لیے ہماری حکومت نے اب جو ہے پالیسیز بنائی ہیں جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. ہم اگر پانی کا حساب دیکھیں تو ہمارے لیجسلیشن آ گئی ہے, ہم پانی کی کوالٹی کے اوپر اور پانی کے استعمال کے اوپر ہم جو ہے اپنی پالیسی ایک لے کے آئے ہیں. اسی طرح ہمارے ملک میں درخت جو ہیں وہ کاٹ دیے گئے ہیں بڑی بے دردی کے ساتھ, جس سے ہوا کے اندر جو ہماری کوالٹی آف ایئر ہے وہ بہتر نہیں رہی. اس کے اوپر بھی بے تحاشا کام ہو رہا ہے, اور $1 بلین ٹری سونامی جو ہے
ہے ہماری پروگرام وہ چل رہا ہے جس کے اندر ہم ارب درخت لگائیں گے اور اس کے ساتھ ماحولیات کے اندر بہتری ہوگی. تو ہماری حکومت اس چیز کے اوپر کام کر رہی ہے. بدقسمتی سے اس چیز کے اوپر اویئرنیس کم ہے. آپ کے توسط سے میں لوگوں کے اندر اس چیز کی اویئرنیس پیدا کرنے کی ہم لوگ کوشش کریں کہ یہ کتنی اہم چیزیں ہیں. کہنا چاہوں گی کہ وی ہیو ٹو مچ گلوبل وارمنگ ایشوز، جس میں پاکستان کے حوالے سے اگر صرف دیکھ لیں تو پینڈیمک بھی ہے اور اسموک کے اثرات بھی ہمیں فیس کرنا پڑے، اور اسپیشلی ہماری جو نیو جنریشن ہے، جو ہمارے بچے ہیں، وہ سفر کر رہے ہیں اس میں. اور اس کے حوالے سے سانس کی جو بیماریاں ہیں اور جو میڈیکل ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں اور ہماری انوائرمنٹ خراب ہو رہی ہے، یہ ساری چیزوں کو ہمیں اس کی اویئرنیس کے حوالے سے کمپین بھی چلانی چاہیے اور اس کی تدارک کے لیے بھی کوششیں کرنی چاہیے. اور اس میں ہمیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی انوائرمنٹ کو بہتر کریں، صفائی ستھرائی کے نظام کو بہتر کریں، اور اس کے علاوہ درخت کا شجرکاری کی مہم کا جو آغاز پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے کیا ہے اس کا بھرپور ساتھ دیں. اور کلین اینڈ گرین کے پلیٹ فارم سے ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں اور اس میں ہم وی ہیو ٹو مچ میگا پروجیکٹ جس کو ہم انشاءاللہ ہینڈل کریں گے. اور اس کے ذریعے ہم ویمن کی جو ہے وہ ویمن جوائنٹ ہینڈ چین بنا رہے ہیں جس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ فروٹفل طریقے سے لے کر چلیں گے. آج کی جو کانفرنس ہے اس میں کاریٹاس پاکستان ملتان کی ٹیم جو ہے مسٹر سیمول کلیمنٹ صاحب جو ہمارے ہیڈ ہیں انہوں نے اس پروگرام کو پلان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہمارے نیشنل آفس اور باقی جو ڈائسیزن ٹیمز ہیں ان کے ساتھ مل کر آرگنائز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں جو پارٹیسپیشن ہے خاص طور پہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں، الیکٹڈ اینڈ نان الیکٹڈ جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ان تک یہ میسج پہنچایا جائے کہ کلائمیٹ چینج کے جو ایفیکٹس ہیں وہ کتنے اہم ہے کہ ان کو بڑا کریٹیکلی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو بھی آگے نئی لیجسلیشنز بنتی ہیں یا جو بھی پلانز یا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ جو گورنمنٹ کی جانب سے کام ہوتے ہیں، تو کلائمیٹ چینج کا جو کمپوننٹ ہے اس کی جو اینک ہے اس کو بڑا کریٹیکلی ہمیں لگا کے دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے جو امپیکٹ کئی دفعہ ہوتے ہیں وہ بڑے لانگر ٹرم جاتے ہیں. تو خاص طور پہ جو اس کا افیکٹ ہوتا ہے وہ ہیومن لائفز کو بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لائف سٹاک ہیں اور باقی بھی جو ہماری اوور آل جو لائف ہوتی ہے اور ملک کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس پہ بڑا اثر ہوتا ہے. تو ہمیں سب کو بڑا کریٹیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ جو پیرس ایگریمنٹ ہے اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں اور کاریٹاس پاکستان کے اپنے جو پریورٹی ایریاز ہیں ان میں یہ بڑا اہم ہے کہ ہمیں جو اپنے ماحول ہے اس کو بہتر بنانا ہے. اور اس کنسلٹیشن یا کانفرنس کا جو مقصد یہی تھا کہ ہم میسج جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، اور جب وہ جائیں وہ مختلف پلیسز پہ اور جہاں پہ کنسلٹیشن میں بیٹھیں تو وہ ضرور اپنا اپنا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ڈالیں تاکہ جو ملک کو بہتر سے بہتر ہم کر سکیں. بنیادی طور پہ آج کی اس کانفرنس کو آرگنائز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم وہ تمام قوانین اور وہ تمام معاہدوں پر بات چیت کر سکیں جو کلائمیٹ چینج کے لیے پاکستان نے کیے ہوئے ہیں، اور جو پاکستان افیکٹ ہو رہا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے وہ کون سے اثرات ہیں، ایشوز کون سے ہیں اور چیلنجز کون سے ہیں، اور ہم کس طرح سے ان کا سامنا کر سکتے ہیں، کس طرح سے ان کو پورا کر سکتے ہیں، کس طرح سے ان چیلنجز سے ہم جان چھڑا سکتے ہیں. اور خصوصی طور پہ پاکستان پہلے جو 10 کنٹریز ہیں اس میں شامل ہے جو اس کو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، لیکن ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہوئے بھی کلائمیٹ چینج اڈاپٹیشن کی طرف آ رہے ہیں، تاکہ لانا چاہ رہے ہیں پارلیمنٹیرینز کو بھی، ریپرزینٹیٹیوز کو بھی، اداروں کو بھی، تاکہ ہم کلائمیٹ چینج کے اس سینیریو میں رہتے ہوئے اپنی لائف سٹائل کو اس طرح ڈالیں تاکہ ہم اس کے افیکٹ سے بھی محفوظ رہیں اور لوگوں کو آنے والی نسل کے لیے جو ہے ایک بہتر مستقبل جو ہے وہ ہم چھوڑ کے جا سکیں.